سب سے بڑے بیوقوف کی تلاش۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے بڑا بیوقوف ہے اسے پیش کرے۔ بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ پھر حکم عمل ہوا اور بیوقوف کے نام سینکڑوں لوگ پیش کر دیے گئے۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور فائنل راؤنڈ میں ایک شخص کامیاب بیوقوف قرار پایا۔ بادشاہ نے اپنے گلے سے ایک قیمتی ہار اتار کر بیوقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بیوقوف اعزاز پا کر اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے بعد وہ بیوقوف بادشاہ سے ملنے کے خیال سے آیا۔ بادشاہ مرض الموت میں آخری وقت گزار رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا۔ بادشاہ نے اذن ملاقات بخش دیا۔ بیوقوف حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت، آپ لیٹے ہوئے ہو کیوں؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا کیونکہ میں ایک ایسے سفر پہ جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہیں ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپس نہیں آنا؟ کیا ہمیشہ وہی رہنا ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، بے بسی سے بولا، ہاں ہمیشہ وہی رہنا ہے۔ تو آپ نے تو وہاں یقیناً بڑا محل، بڑا باغیچے، بہت سے غلام، بہت سے بیگمات اور بہت سے سامان عیش روانہ کر دیا ہوگا، بیوقوف نے کہا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ بیوقوف نے حیرت سے بادشاہ کو دیکھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ بادشاہ کیوں رو پڑا ہے۔ نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنائی، روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکل آئی۔ کیا ایسے کیا ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ سمجھدار ہے جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ وہاں رہنا ہے؟ ضرور انتظام کیا ہوگا، بیوقوف نے کہا۔ افسوس، صد افسوس کہ میں نے کوئی انتظام نہیں کیا۔ آہ! بادشاہ کے لہجے میں بلا کا درد تھا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، تو پھر حضور اس ہار کے حقدار آپ مجھ سے زیادہ ہیں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور